وہ کیا اصول تھے کہ جن کی بیس پہ مسلمان امت، مسلمان قوم، مسلمانوں نے 1280 سال دنیا پہ حکمرانی کی؟ وہ کون سے میخانے تھے جن کا اقبال ذکر کر رہا ہے؟ کوئی کون چھوڑتا ہے، کس وجہ سے چھوڑتا ہے اپنے گھر بار، اپنے رشتہ دار؟ آپ سوچیں نا سر، میں تو یہ سوچتا ہوں کہ یار وہ کیسے اپنے بچے لالا کے مروانے کو تیار ہو جاتے تھے۔ فرعون کیا تھا، حامان کون تھا، قارون کون تھا؟ اٹس ناٹ منی وچ از بیڈ، پیسے میں برائی نہیں ہے، ہوس میں برائی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویورز، آج انشاءاللہ مغفرت کا عشرہ ہمارا شروع ہو چکا ہے۔ تو مغفرت ہم نے جیسا پہلے سے ایک بات کو سمجھا کہ ہم نے کرنا کیا، ہم ہیں کہاں، تو ہمیں وہ پتہ چل گیا ہے۔ اب چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ لے کے آؤ گے تو مجھ سے معافی مانگو گے تو میں حاضر ہوں معاف کرنے کے لیے خوشی سے۔ تو کیوں نہ ہم اس عشرے میں یہ جانیں کہ اب ہم نے اس راستے کو، جس کو ہم صراط مستقیم بھی کہہ رہے ہیں، جس کو ہم ہر طرح سے ڈیفائن کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کے لیے کیا ایسی 4 عوامل ہیں جتنے تھے تو وہ آبا تمہارے ہی، تم کیا ہو؟ ٹھیک ہے، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ وہ کیا اصول تھے کہ جن کی بیس پہ مسلمان امت، مسلمان قوم، مسلمانوں نے 1280 سال دنیا پہ حکمرانی کی؟ وہ کون سے میخانے تھے جن کا اقبال ذکر کر رہے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ میں اس کو آج تھوڑا سا ہم ایکسپلین کرتے ہیں کہ جس طرح ہم نے پہلے بات کی کہ علم ایک بہت بڑی، سب سے پہلی امپورٹنٹ چیز ہے علم۔ اس کے بعد ٹرائیڈ ہے آپ کا، میں کہوں گا چلے ٹرائیڈ کو آپ ہی ایکسپلین کریں یار۔ ٹرائیڈ بڑی ہی انٹرسٹنگ۔ میں سورہ کہف کے اوپر جب ریسرچ کر رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب سی چیز سامنے میرے آ گئی اس کے اندر کہ اصحاب کہف کو کیا چیلنج تھا۔ کوئی کون چھوڑتا ہے، کس وجہ سے چھوڑتا ہے اپنے گھر بار، اپنے رشتہ دار اور آسانیاں؟ تو ان کو کیا چیلنج تھا، اس سوسائٹی کے اندر ایسا کیا ہو گیا تھا؟ تو جب میں نے اس کو دیکھا تو اللہ نے دل میں ایک ٹرائیڈ سامنے لے آئے، اور وہ ٹرائیڈ انٹرسٹنگلی قرآن کے اندر سے سورہ غافر اور سورہ عنکبوت کے اندر 2 جگہ ایسی ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے ایک ایکسٹرا آرڈینری ایک ٹرائیڈ ہمارے سامنے، ایک مثلث ہمارے سامنے لے کے آئے، اور وہ مثلث ہے فرعون، قارون اور حامان۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے ویورز کہ یہ تو فرعون بھی نیگیٹو کریکٹر ہے، حامان بھی نیگیٹو کریکٹر ہے، لیکن ہم نے کیا کہا تھا کہ قرآن از کمال ان میٹافرز۔ اس میں خاص بات قرآن کی یا کسی بھی علم کی فار دیٹ میٹر یہ ہونی چاہیے کہ وہ علم میرے آج کے لیے کتنا رہنما ہے، علم نافع ہے، علم نافع۔ کوئی چیز مجھے آج نفع نہیں دے رہی تو میں اس کو سائڈ پہ رکھ دوں گا، جیسے ہم نے قرآن کو غلافوں میں رکھ دیا نعوذ ہے۔ باللہ۔ پرائمریلی اس کی ریزن کیا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں میرے پروفیشن کے اندر، میرے لائف سٹائل کے اندر، اور آج کے جتنے چیلنجز ہیں اس میں قرآن میرے لیے کوئی ہدایت کی چیز نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ بے شک ویسٹ کے اندر بہت سارے پروفیسرز ہیں جو اپنے ہر لیکچر سے پہلے قرآن کو کنسلٹ کرتے ہیں۔ بالکل کرتے ہیں سر، میں نے پوری یونیورسٹیز میں اس کے ڈپارٹمنٹس بنے ہوئے ہیں۔ ییل یونیورسٹی کا تو ایک بہت بڑا ڈپارٹمنٹ ہے۔ میں نے جیولوجسٹ کو دیکھا، اس نے قرآن کے اندر، وہ مجھے کہتا ہے کہ یہ قرآن ہے ہی جیولوجی ہے، فزسسٹ کہتا ہے ہی فزکس، فزکس والا یہ کہتا ہے، بایولوجسٹ یہ کہتا ہے، نیوکلیئر سائنٹسٹ یہ کہتا ہے۔ ہر بندہ جس کو یہ پتہ چل جائے کتنی قیمتی کتاب ہے وہ اس کو چھوڑتا نہیں ہے۔ اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب مرحوم جیسے کہا کرتے تھے، قرآن نے مجھے پوزیس کر لیا ہے۔ قرآن پھر اس کو ہلنے نہیں دیتا اور اس کو کامیابی تک پہنچا کے چھوڑتا ہے۔ یہ ہے قرآن کا خاصہ اور کمال۔ تو ہمارے آج کے لیے ہر لمحہ قرآن کی جو ہے نا ضرورت ہے، ہمیں یہ احساس ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ تو ہم نے ٹرائیڈ جو فائنڈ آؤٹ کی، اللہ نے فرعون، قارون اور حامان۔ تو فرعون اور قارون اور حامان یہ قصہ بنی اسرائیل کا قصہ تو بہت پرانا ہے، اور اس کا ہم سے کیا لینا دینا؟ 4000 سال پرانا قصہ ہے۔ میرے آج کے لیے کیوں ریلیونٹ ہے یہ؟ اللہ مجھے کیوں سنا رہا ہے؟ کیا اور وہ بھی اتنی ڈیٹیل میں؟ وہ بھی اتنی ڈیٹیل میں؟ کیا اساطیر الاولین یہ پرانے قصے ہیں صرف؟ نہیں۔ آج ہم آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا سا اوور ویو دیں گے، انٹروڈکشن کراتے ہیں کہ یہ ہے کیا، واٹ از فرعون۔
فرعون، قارون اور حامان ہسٹورک کریکٹر اپنی جگہ پہ موجود تھے. ان کی پوری سٹوری وہ ہے جو لوگوں کو پتا ہے, بچوں کو بھی پتا ہے, اس لیے ہم اس سٹوری کو زیادہ ڈیٹیل میں نہیں بات کریں گے. لیکن فرعون، قارون اور حامان میرے آج کے لیے, آپ کے آج کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے, کتنا ریلیونٹ ہے, اس کو ہم تھوڑا سا ہائی لائٹ کریں گے. فرعون کیا تھا؟ پہلے فرعون سب سے امپورٹنٹ کریکٹر ہے. سب سے امپورٹنٹ تو نہیں ہے, مطلب بہت امپورٹنٹ ہے. تو یہ تینوں جو ہیں, یہ تینوں کریکٹرز جو ہیں, فرعون، قارون اور حامان, بہت امپورٹنٹ ہیں. فرعون کیا تھا؟ فرعون سمبل آف پاور ہے. فرعون سمبل آف پاور ہے, سمبل آف پالیٹکس. سمبل آف پاور کے نیچے کیا ہوتی ہے؟ جو بھی موسٹ پاورفل بندہ ہوتا ہے اس کے نیچے دو چیزیں ہوتی ہیں. وہ پولیٹیکل ہیڈ آف دی اسٹیٹ بھی ہوتا ہے, اور دوسرے نمبر پہ سپریم کمانڈر آف آرمڈ فورسز بھی ہوتا ہے. فرعون بھی تھا, اور آج بھی اگر وہ کنگ ہے, اگر وہ پریزیڈنٹ ہے, ہیڈ آف دی اسٹیٹ بھی ہے, تو سپریم کمانڈر آف آرمڈ فورسز بھی ہے. تو یہ کوئی 4000 سال پرانی بات نہیں ہے, ہمارے آج کی بات ہے. تو سمبل آف پاور فرعون تھا. جیسے کل فرعون ریلیونٹ تھا, آج بھی ریلیونٹ ہے. بالکل. تو اس کو ہم, اور آج کے فرائنا سے بھی ہم نے انشاءاللہ کیسے ان کے ساتھ ڈیل کرنا ہے. سیکنڈ چلتے ہیں جی, جو میرا بڑا فیوریٹ ہے, جو یہ سیکنڈ کرنے جا رہے ہیں نا, یہ میرا بڑا فیوریٹ ہے, حامان. قارون. نہیں سوری, قارون کو ہم تھرڈ میں رکھیں گے. پہلے آپ حامان کو لائیں, بیکاز قارون جو ہے نا, وہ تو ہم نے پورا اس پہ ایک اشرا گزارنا ہے. قارون پہ اشرا گزاریں گے. حامان کون تھا؟ حامان بہت سے مفسرین نے, مورخین نے اس کے بارے میں مختلف بات کی ہے. کسی نے اس کو آرکیٹیکٹ کہا, کسی نے اس کو سینئر وزیر کہا, لیکن جو انڈرسٹینڈنگ اللہ کے فضل اور کرم سے عطا ہوئی ہے اس کے مطابق حامان تھنک ٹینک تھا, میڈیا, وہ آئیڈیالوگ تھا, وہ مائنڈ سوشل انجینئرنگ کا پورا پروگرام رن کرنے والا کون تھا؟ حامان. آپ سوچیں نا سر, میں تو یہ سوچتا ہوں کہ یار وہ کیسے اپنے بچے لالا کے مروانے کو تیار ہوتے تھے, وہ کیسا اس نے مائنڈ پہ کنٹرول کیا تھا ان کو. امیجن کریں, انیبلنگ انوائرمنٹ اس نے بنائی تھی, پروپیگنڈا اس زبردست طریقے سے کیا. تو آج کے دور کا میڈیا, آپ کا ایجوکیشن سسٹم, آپ کا جتنے بھی ریلیجس کلرجی ہے, وہ ساری کی ساری اگر اکٹھی کریں گے, یہ ہیں جو مائنڈ کے اوپر افیکٹ کرنے والی چیزیں ہیں. جو آپ کا خاص سبجیکٹ, موٹیویشنل اسپیکر جو آپ کا سبجیکٹ ہے, یہ سارے کا سارا ہینڈل کرتا تھا حامان. سنگل منسٹری اس کی ایسی تھی جو یہ ساری چیزوں کو ہینڈل کرنی تھی. اور یہ حامان تھا جس نے فرعون کو کہا تھا کہ ابھی وہ ٹائم آ گیا کہ بچوں کو, لڑکوں کو قتل کرنا شروع کر دو. اور آپ سوچیں, کبھی ہسٹری کے اندر یا پورے قرآن کے اندر آپ تلاش کر لیں, آپ کو بنی اسرائیل کا ایک بھی ریوولٹ نظر نہیں آئے گا, ایک دفعہ بھی بغاوت نہیں کی. میرے بچے کے اوپر کوئی ہاتھ ڈالے گا, میرے بچے پہ ہاتھ ڈالے گا, آپ کے بچوں پہ ہاتھ ڈالے گا, تو ہم کچھ نہ کچھ تو ریٹیلیٹ کریں گے. تقریباً 400 سال تک خاموشی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ صرف اس صورت میں ہوا, اس نے مائنڈ انجینئرنگ ایسی زبردست کی تھی, اس نے سوشل انجینئرنگ پروگرام اس کا اتنا سکسیسفل تھا کہ اس نے بنی اسرائیل کو یہ سمجھا دیا تھا, یہ تمہارے ہی فائدے کا کام کر رہا ہوں میں, کہ اپنے بچوں کو لا کے ذبح کرواتے رہو. اور قرآن ہمیں ایسے نہیں بتا رہا یہ سب کچھ. اور تیسرا جو ہے وہ قارون ہے. قارون کون تھا؟ قارون ہسٹورک کریکٹر کی ہم بات نہیں کر رہے, ہم آج کی بات, سمبلائزیشن کی بات کریں گے, وہ کس کو سمبلائز کر رہا ہے. قارون جو تھا اکنامک سسٹم اور مانیٹری سسٹم تھا. اور مزے کی بات بتائیں, ہم اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. مانیٹری سسٹم کہیں پڑھایا نہیں جاتا. سر میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں, اشفاق بھائی تو کے ساتھ ہماری ڈسکشن پہ ہوتی ہے کہ صلاۃ اور زکوٰۃ کا جو نظام ہے نا, فار ایگزامپل ہمیں صلاۃ سے ہم سمجھتے ہیں کہ صرف نماز پڑھنا ہے, زکوٰۃ سے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ 2.5% جو ہم دیتے ہیں نا وہ ہے. دے آر کمپلیٹ سسٹمس. جس طرح یہ 3 سسٹمز انہوں نے بتایا نا, یہ تینوں کے تینوں اس نظام کا حصہ ہیں. صلاۃ و زکوٰۃ کے نظام, اقیم الصلاۃ و آت الزکاۃ, یہ کیا مطلب ہے؟ تو مطلب یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو جب ہم انشاءاللہ ایکسپلور کریں گے ٹوگیدر ان دا نیکسٹ اشرا, اور ان کو ہم اپنی زندگی میں کیسے امپلیمنٹ کریں گے اور کرنا چاہیں گے, تبھی ہمیں یہ کلیریفیکیشن بھی ملے گی کہ ہم کیسے ریفارم تو نہیں کہنا چاہوں گا میں, کیا اس کو کہنا, آپ نے ایک بڑا پیارا لفظ استعمال کیا تھا, کورس کریکشن. ہم اس کو کورس کریکشن کی طرف کیسے لے کر چل سکتے ہیں. یہ بڑا ہی ایک اہم اسپیکٹ ہے یہ چیز سمجھنا. دیکھیں
میں اس کو صرف ایک چیز کہہ کے سمرائز کرتا ہوں بات کو. اگر آپ ہمارے یہاں پر ایک آج کل نا ایک میرے پاس کچھ لوگ آئے اور وہ کہنے لگے جی میں تو بس بڑا اللہ لوگ ہو گیا ہوں, میں نے سوچا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ پیسہ جو ہے نا وہ بڑی غلط چیز ہے, تو میں نے پیسہ کمانے سے جان چھڑا دی, میں پیسہ نہیں کمانا چاہتا. اب لوگوں کے یہاں پر ایک مائنڈ سیٹ ہے نا, ہر چیز کا ہمارا نیگیٹو مائنڈ سیٹ بنتا ہے. وہ سوچتے ہیں منی از بیڈ. اٹس ناٹ منی وچ از بیڈ. پیسے میں برائی نہیں ہے, ہوس میں برائی ہے. ہوس پھر وہ چاہے پیسے کی ہو, جسم کی ہو, کسی چیز کی ہو, ہوس بری ہے. اور اسلام جو ہے نا وہ دین وسطیٰ ہے. دین وسطیٰ کا کیا مطلب ہے؟ اعتدال, میانہ روی. میں ایک چھوٹی سی بات یہاں پر اور ایڈ کروں گا کہ میں نے آپ کو شاید مجھ سے بہتر اس چیز کو بتا سکیں گے کہ عشق عربی کا لفظ ہے, لیکن عشق عربی میں نہ قرآن میں استعمال ہوتا ہے نہ حدیث میں کہیں استعمال ہوتا ہے. جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ حب ہے. حب اعتدال ہے, عشق انتہا ہے, وہ اعتدال سے باہر نکلتا ہے. سو اسلام ہمیں اعتدال پسندی سکھاتا ہے ہر چیز میں. سو انشاءاللہ ہم اگلے اس عشرے میں اس ٹرائیڈ کو اوپر مزید کھول کے بڑی ڈیٹیل سے بات کریں گے, اور انشاءاللہ آخری عشرے میں ہم جو ایک اسلامک اکنامک سسٹم جس کی اشفاق صاحب نے بات کی اس کے اوپر ڈیٹیل سے بھی بات کریں گے, اور تجارت اور یہ ساری چیزوں کو کیسے لے کر چلنا ہے انشاءاللہ, ان کو پریکٹیکلی کیسے اپلائی کرنا ہے اس پہ بات کریں گے. تو اجازت لیتے ہیں آپ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.